السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فقہ اسماء حسنہ میں ہم نے معلوم کیا کہ اسماء حسنہ یہ علم، اس کی اہمیت کیا ہے، اس کی ضرورت کیا ہے، اس کی قیمت کیا ہے، اور اسماء حسنہ جو کہا جاتا ہے تو اس کے متعلق اہل سنہ والجماعہ کا مذہب کیا ہے اور دیگر لوگوں کا مذہب کیا ہے۔ اب آئیے آج کے اس ویڈیو میں ہم معلوم کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے اسماء کو حسنہ کہا۔ قرآن میں 4 جگہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے اسماء کو حسنہ کہتے ہیں۔ نمبر 1 سورہ اعراف میں آیت نمبر 18 اللہ نے کہا وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ اس کا ترجمہ کیا ہے؟ اور اللہ کے اچھے اچھے نام ہیں، ان ناموں میں سے اس کو پکارا کرو اور ایسے لوگوں کو چھوڑ دو جو اس کے ناموں میں کجروی اختیار کرتے ہیں، ان قریب وہ جو کچھ کرتے ہیں اس کا بدلہ ضرور دیے جائیں گے۔ اسی طرح سورۃ الاسراء میں بھی موجود ہے قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَنَ أَيَّمَّا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى۔ اسی طرح اللہ لا الہ الا ھو لہ الاسماء الحسنى، اللہ فرماتے ہیں۔ ایک اور جگہ فرماتے ہیں هو اللہ الخالق البارئ المصور لہ الاسماء الحسنى۔ یہ حسنہ دراصل احسن کا مؤنث ہے، اس میں تفضیل ہے، بہت اچھے کے معنی میں استعمال کیا جاتا ہے۔ یہاں اللہ نے اسماء کو حسنہ یعنی بہت اچھے ہیں کیوں کہا؟ اس کی اگر وجہ ہم تلاش کریں تو نمبر 1 اللہ کے اسماء اس لیے حسنہ ہیں کہ وہ کامل عظیم صفات پر دلالت کرتی ہیں۔ نمبر 2 اللہ کے اسماء اس لیے حسنہ ہیں کہ اس نے ان اسماء کو یاد کرنے پر جنت کی بشارت دے رکھی ہے۔ نمبر 3 اللہ کے اسماء اس لیے حسنہ ہیں کہ یہ علم شریف علم ہے، کیونکہ اس علم کے ذریعے اللہ کے متعلق معلوم ہوتا ہے۔ اللہ عظیم اور اشرف ہے، یہ اسی علم کے ذریعے معلوم ہوتا ہے۔ اب چونکہ اللہ کے یہ اسماء حسنہ ہیں تو انہی سے پکارنا چاہیے اور دعائیں انہی ناموں سے انسان شروع کرے، اس کی تعظیم انہی اسماء سے ہو اور تنزیہ انہی چیزوں سے ہو، دعاؤں کا اختتام بھی اس کے شکر، اس کے حمد و ثنا سے ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں جو کہا، سورہ اعراف کی جو آیت ہے کہ اللہ نے اسماء کو حسنہ کہنے کے بعد کہا کہ وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ ایسے لوگوں کو چھوڑ دو جو اس کے ناموں میں کجروی اختیار کرتے ہیں، ان قریب وہ جو کرتے ہیں اس کا بدلہ ضرور دیے جائیں گے۔ یہاں الحاد سے کیا مراد ہے؟ یلحدون جو کہا اللہ نے تو الحاد سے کیا مراد ہے؟ اس کے معنی ہے زیغ، میل، یعنی سیدھے اور صحیح راستے سے ہٹ جانا یا دور ہو جانا۔ ملحد کو ملحد اسی لیے کہا جاتا ہے کہ وہ راہ حق سے مائل ہو گیا۔ اسی سے لحد کہا جاتا ہے جو کہ قبر کے کنارے درمیان سے ہٹا ہوتا ہے۔ اسی سے اللہ نے ملتحدہ کہا، قرآن میں کہا اللہ نے وَلَن تَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا، تم اس کے علاوہ کسی کو نہیں پاؤ گے جس کی طرف مائل ہو سکو۔ یہ تو لغوی معنی ہیں۔ الحاد
اگر اس کے اصطلاحی معنی پر ہم غور کریں یا اس کے مرادی معنی پر غور کریں تو کئی جو ہے معنی علماء نے بیان کیے ہیں۔ نمبر 1، یلحدون یا الحاد کے معنی یہ نام بتوں کو رکھ دیا جائے یا یہ نام بتوں کے لیے مختص کر دیے جائیں، جیسا کہ پتھر ہے، شجر ہے، حجر ہے، اور ان بتوں کو جن کی وہ عبادت کفار کیا کرتے تھے ان کا نام انہوں نے آلیہ رکھا۔ آلیہ سے لات انہوں نے رکھا تھا، ایک نام تھا عزا، ایک نام تھا منات، یہ منات جو ہے منان سے نکلا تھا، عزیز سے عزا نکلا تھا۔ یہ الحاد اس طرح ہوا کہ انہوں نے اللہ کے ناموں کو اپنے بت اور باطل معبود کی طرف مائل کر دیا، اسی لیے اللہ نے الحاد کہا۔ دوسرا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ الحاد یہ ہوگا کہ اللہ کے لیے ایسی چیزوں کو ثابت کرنا جن سے وہ پاک اور بلند ہے، جیسا کہ یہود نے کہا نعوذ باللہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فقیر ہے۔ اسی طرح انہوں نے ایک اور جگہ کہا کہ اللہ مخلوق کو پیدا کرنے کے بعد آرام کرتا ہے، نعوذ باللہ۔ اسی طرح ان کا یہ کہنا کہ اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، یہ سب اس کے نام کے ساتھ الحاد ہے اور اس کے صفات میں الحاد ہے۔ ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے جو اللہ کے متعلق کہا اس سے اللہ پاک ہے، منزہ ہے، فقیر، بخیل یا عجز سے اللہ تبارک و تعالیٰ پاک ہے۔ تیسرا معنی یہ ہو سکتا ہے الحاد کا کہ اسماء کے معانی کا انکار کرنا، اس نام کے حقائق کا انکار کرنا، یہ کہنا کہ یہ صرف نام ہیں، ان کے معانی یا صفات نہیں ہیں۔ یہ جہمیہ کا کہنا ہے، وہ کہتے ہیں کہ اس کا نام سمیع ہے، بصیر ہے، رحیم ہے، خبیر ہے، متکلم ہے، مرید ہے، لیکن اس کی سماعت نہیں ہے۔ وہ سمیع ہے لیکن سماعت نہیں ہے، وہ بصیر ہے لیکن بصارت نہیں ہے، وہ مرید ہے لیکن وہ ارادہ نہیں کرتا، ارادہ نہیں رکھ سکتا، وہ متکلم ہے لیکن وہ کلام نہیں کر سکتا، نعوذ باللہ۔ یہ عقلاً، شرعاً، لغتاً، فطرتاً چاروں اعتبار سے الحاد کہلائے گا۔ انہی جہمیہ میں سے بعض الحاد میں غلو کرتے ہیں، بعض درمیانی ہیں اور بعض متساہل ہیں۔ ایک اور معنی الحاد کا یہ ہے کہ اللہ کی صفات کو مخلوق کی صفات سے تشبیہ دینا، جیسا کہ مشبہہ کرتے ہیں۔ یہ مشبہہ معطلہ کے خلاف ہیں، گویا کہ الحاد میں دونوں شریک ہیں، طرق الحاد مختلف ہے۔ صرف مشبہہ گویا کہ خالق کو مخلوق سے تشبیہ دیتے ہیں، جس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ ایک بت کی عبادت کرتے ہیں۔ معطلہ صفات کا انکار کرتے ہیں، جس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ معدوم کی عبادت کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ الحاد کا ایک اور معنی یہ ہے کہ اللہ کو ایسے نام دینا جو اس کے لائق نہیں، جیسا کہ نصارہ نے کہا اب باپ ہے، نعوذ باللہ، جیسا کہ فلاسفہ نے کہا موجب بذاتہ، نعوذ باللہ، یہ بھی کیا ہے؟ غلط ہے۔ کرامیہ نے کہا اللہ کا جسم ہے، بعض نے کہا وہ جوہر ہے، نعوذ باللہ۔ یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ جوڑنا یہ بھی الحاد کہلاتا ہے۔ تو الحاد کے یہ معنی ہیں۔ اللہ نے کہا اللہ کے جو نام اچھے اچھے نام ہیں، اسماء حسنی ہیں، ان کے ساتھ پکارا کرو، اور جو لوگ الحاد کرتے ہیں، کجروی اختیار کرتے ہیں، راستے سے بھٹک کر دوسرے معنوں میں ان ناموں کو استعمال کرتے ہیں جو ہم نے 5 معنی بتائے، اس میں سے کوئی بھی راستہ اختیار کرتے ہیں تو یہ ان کی غلطی ہے۔
اللہ تعالیٰ ان کو عن قریب سزا دے گا، یہ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں۔ تو اسماء حسنہ کیوں کہا گیا یہ بھی ہم نے معلوم کیا اس میں، اور جو الحاد کہا گیا اسماء حسنہ میں یہ کس کو کہتے ہیں یہ بھی ہم نے معلوم کیا۔ انشاءاللہ ملتے ہیں آئندہ ویڈیو میں۔